بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 18 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت السادس النظم و تناسب سے لے کر السابع المحدودیت تک نکات بیان کیے جائیں گے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، برہان نظم کی وضاحت کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کلی بحث اس بات وجود باری تعالی میں تھی، اس بحث کا تسلسل ہے۔ اس بحث کو ثابت کرنے کے لیے، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک برہان نظم ہے جس کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، نظم کی مثالیں کچھ بیان کی جائیں گی۔ نمبر 3، برہان نظم روایات میں بیان کیا جائے گا کہ روایات میں برہان نظم کو ائمہ علیہم السلام نے کس طرح بیان فرمایا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ السادس النظم و تناسب، چھٹی دلیل ہے نظم و تناسب، جس کا نام ہے نظم کی بیان کریں گے معنی اور تناسب کی بھی کریں گے۔ وتقریب ذالک، اس برہان کی تبیین یہ ہے تبیین۔ ومن الواضح، واضح سی بات کہ ان نظم، اب نظم کے طلاب کریں یہ تعریف ہے، وہ عمل منظوم لغرض صحیح۔ نظم کہتے ہیں ایسے کام کو جو منظم شدہ ہو صحیح مقصد کے لیے۔ صحیح مقصد کے لیے جو کام منظم کیا جائے اس کو کہتے ہیں نظم۔ اب مثال نظم کی، خلقت آلت السمع للاستماع، جیسا کہ کانوں کی خلقت ہے سننے کے لیے، یعنی کانوں کو اس طریقے سے منظم کیا ہے تاکہ کان سنیں۔ وآلت اللسان لتکلم، اور زبان کے آلے کی خلقت ہے تاکہ بات کرے، اس سے بولے، تکلم کرے۔ جس مقصد کے صحیح کے لیے اس کو منظم کیا گیا اسی کام کے لیے یہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ وہاں کس طریقے سے ہاتھ ہیں، پیر ہیں وغیرہ دوسرے انسان کے اعضاء، یہ نظم کی معنی۔ وتناسب، تناسب کا معنی ہوا مناسبۃ الاعمال المنظومۃ بعضها مع بعض فی ترتب الغایۃ المترتبۃ علیہا۔ تناسب یہ ہے کہ اعمال مناسبت رکھتے ہیں، وہ اعمال جو نظم شدہ ہیں، منظم ہیں، وہ مناسبت رکھتے ہیں۔ وہ اعمال جو منظم ہیں بعض کے ساتھ منظم کیے گئے ہیں، اس بات میں مناسبت رکھتے ہیں کہ غایت وہ مقصد موقوف ہے ان کے اوپر، لتناسب الایدی والارجل، چونکہ جس طریقے ہاتھوں کی مناسبت ہے، پیروں کی مناسبت ہے، کہ دونوں کی وجہ تناسب یہ ہے کہ دونوں پیر چل کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہاتھ بھی جاتے ہیں۔ اور تناسب الاسنان بنسبت للغایۃ المترتبۃ علیہا، یا دانت ہیں، دانتوں کی مناسبت یہ دیکھیں اس غایت، اس مقصد کی مناسبت جس مقصد کے لیے انہیں بنایا گیا ہے، اور وہ ہے چبانا، غذا چبانا۔ واضح سی بات ہے کہ ان نظم و تناسب بالمعنی المذکور، یہ نظم و تناسب جس کا معنی ذکر کیا گیا، یہ امرن، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یراہ کل ذی لب فی اجزاء العالم، جسے اس نظم و تناسب کو ہر صاحب عقل دیکھ رہا ہے عالم کے اجزاء میں۔ پھر یعنی اپنے اندر ہم آپ دیکھ رہے ہوں، یا ہم حیوانات کے اندر دیکھ رہے ہیں، دن اور رات کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور متعدد چیزیں جو خدا کی خلق شدہ ہیں ان کے اندر، اول اشیاء بعض مع بعض، یا اشیاء کے اندر ہر صاحب عقل نظم و تناسب کو دیکھ رہا ہے، جو اشیاء بعض کے ساتھ بعض ملی ہوئی ہیں۔ یکفیک، آپ کے لیے کافی ہے، ما وہ بات تراہ جو آپ دیکھتے ہیں، فی بدن، ایک اپنے بدن میں، اپنے جسم میں دیکھتے ہیں، من القلب، آنکھیں، و جہاز الحازمت، ہاضمے کی قوت کو، و جہاز تناسل و توالد، نسل بلانے کی قوت، والعروق، رگیں، والعظام، ہڈیاں، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ان کا نظم ہے، ان کا تناسب ہے۔ کوئی بھی ایک ان میں سے عضوا، کوئی بھی ایک قوت دوسری قوت کی جگہ نہیں لے رہی۔ وما تحسہ من قول مودعۃ من نفس فی نفسک، اور وہ چیزیں جو آپ محسوس کرتے ہیں ان
قوتوں میں سے جو آپ کو دی گئی ہیں آپ کے اندر میں، وہ ہے من الاحساس ہے، آپ کے اندر احساس ہے، جذبات ہیں، تحفظ ہے، حفاظت ہے، تعقل ہے، تفکر ہے، غور و فکر ہے. یہ تمام چیزیں جب آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں، یعنی یہ ظاہری اعضاء کو دیکھیں یا باطنی احساسات و تعقل و غور و فکر کو دیکھیں، وغیر ذالک، ان کے علاوہ من الامور العظیمۃ الفخیمۃ التی، یہ بہت سارے امور کہ لا تنقضی عجائبها، جن کے بارے میں عجائب یعنی تعجب ختم نہیں ہوتا. ولا ینال الانسان بعظمتها واہمیتها، اور انسان ان تمام چیزوں کی اہمیت اور عظمت تک نہیں پہنچ سکتا الا اذا فقدها، سوائے جب یہ ان سے فاقد ہو جائیں، کھو جائے ان چیزوں کو. یعنی ان اعضاء کی، ان احساسات کی، ان تعقل کی، ان رگوں کی، ان ہڈیوں کی، ان تمام اعضاء بدن کی انسان عظمت نہیں جان سکتا، اہمیت ان کو پتہ نہیں چل سکتا جب تک یہ ان کو کھو نہ بیٹھے. جب کھوئے گا تب معلوم سے ہوگا کہ ان کی کتنی اہمیت تھی، کان کی کتنی اہمیت تھی، ہاتھ کی کتنی اہمیت تھی، پیروں کی کتنی اہمیت تھی، یا معدہ ڈسٹرب ہو جائے تو معدے کی کتنی اہمیت تھی وغیرہ. ثم ان النظم وتناسب لا سیما اذا كان متعددا ومستمرا، اس کے بعد نظم و تناسب بالخصوص جب متعدد ہو، یعنی ایک سے زائدہ ہو، یعنی ایک چیز میں نہیں، دو میں نہیں، بلکہ ہر چیز تخلیق شدہ میں پایا جاتا ہو اور برقرار ہو، اس کا سلسلہ ختم نہ ہو، ایسا نظم لا یصدر، صادر نہیں ہوتا، الا صادر ہوتا ہے تو من ذی شعور عالم حکیم، ایسے صاحب شعور سے جو عالم ہے اس نظم سے، حکیم ہے حکمت کی بنا پہ جس نے نظم کو ایجاد کیا ہے. ولذا، اسی وجہ سے یطمئن الانسان بوجود البناء بن اذا رآ دارا مجہزتا بالاجہزۃ اللازمۃ، انسان مطمئن ہو جاتا ہے معمار کے وجود پر کہ ہے بنانے والا کوئی، جب ایسے مکان کو دیکھتا ہے جو آمادہ ہے تمام مکان کے لوازمات سے، تمام سامان سے، یعنی مکان بالکل جو چیزیں مکان کے اندر ہونی چاہیے، جب ایسے خوبصورت مکان کو دیکھتا ہے تو اس کا ذہن فوراً چلا جاتا ہے کہ ضرور بضرور اس کو کسی نے بنایا ہے. اگر کوئی کہے اس کو کہ اتفاق سے یہ بن گیا ہے تو اس کی بات کی جانب کان نہیں دھرے گا. وہکذا، اسی طرح وجود الصانع اذا رأى سیارۃ مجہزۃ بالاجہزۃ اللازمۃ، اسی طریقے سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے بنانے والے کے وجود کے بارے میں جب ایک ایسی گاڑی کو دیکھتا ہے جو کہ آمادہ ہے تمام لوازمات کے ساتھ، اپنے جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں گاڑی کے اندر وہ ہے، خوبصورت گاڑی، اس کو دیکھتا ضرور اس کا ذہن اس جانب چلا جاتا ہے کہ اس کا بھی بنانے والا ہے. ولا یسغا باحتمال صدفت، اور یہ انسان کان نہیں دھرتا، غور نہیں کرتا صدفہ کے احتمال کی جانب کہ یہ صدفہ یعنی اتفاق سے بن گیا ہے مکان، اتفاق سے اتنی خوبصورت گاڑی بن گئی ہے. یہ اصلاً کوئی یہ کہے تو اصلاً عقلی لحاظ سے وہ اس کی بات نہیں مانے گا، احتمال کو رد کر دے گا. لضعفی، چونکہ یہ احتمال صدفہ ضعیف الی حد، اس حد تک ضعیف ہے کہ یعجز عن حسابہ الانسان بحساب الاحتمالات، ہے کہ انسان اس احتمال کو حساب کرنے سے عاجز ہے احتمالات کے حساب سے. بل الفعل المتقن المنظم المتناسب المتکرر المستمر لا یسانخ صدفۃ الفاقدۃ للشعور، بلکہ ایسا فعل جو مضبوط ہے، محکم ہے، منظم ہے، مناسبت رکھتا ہے اور بار بار ہوئے سلسلہ جس کا چل رہا ہے، ایسا فعل سنخیت نہیں رکھتا، یک جہتی نہیں رکھتا اس اتفاق کے ساتھ جس کے اندر شعور نہیں ہوتا. اتفاق میں شعور نہیں ہوتا، چونکہ اتفاق ایک تو اس عالم میں، عالم مادہ میں تو اللہ کے اتفاق ہے ہی نہیں، یا فلسفی نگاہ سے، منطقی نگاہ سے اتفاق کوئی چیز نہیں ہے. لیکن عمومی لحاظ سے اگر کس کو اتفاق آ جائے، اتفاق کے اندر شعور نہیں ہوتا. جبکہ اس فعل متقن و منظم کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بنانے والے نے، اس کے صانع کے اندر شعور ہے، علم ہے، حکمت ہے. کمال یکفا، جس کی بات واضح ہے. سال زندیق نے امام صادق علیہ السلام مد دلیل علی صانع العالم، ایک زندیق شخص نے، ہر دھرم نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس اس عالم کے بنانے والے پر کہ اس عالم کو کس نے بنایا. چونکہ زندیق کا مطمع نظر یہ تھا کہ اس عالم کو کسی نے بنایا نہیں ہے، از خود بن گیا ہے اور یہ از خود چل رہا ہے. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام،
یہ افعال کا ہونا، یہ جو افعال انجام پا رہے ہیں کائنات میں، التی دلت، جو فائد دلالت کرتے ہیں علی ان صانعہ صنعہا، کہ ان افعال کو بنانے والے نے انجام دیا ہے. اتنی خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں، حیوانات نظر آ رہے ہیں، نباتات نظر آ رہے ہیں، جمادات نظر آ رہے ہیں، خوبصورت بچے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے زندگی؟ انک اذا نظرت الی بناء مشید مبنی، ایسی خوبصورت عمارت کی جانب جسے بنایا گیا ہو، علمت، آپ جان لیتے ہیں، ان لہ بانین، جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے کوئی بنانے والا ہے. وَإِن كُنْتَ لَمْ تَرَ الْبَانِيَ وَلَمْ تُشَاهِدُ، اگرچہ آپ اس کے بنانے والے کو نہیں دیکھتے، اگرچہ اس کے بنانے والے کا آپ مشاہدہ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی جب عمارت کو دیکھتے ہیں تو آپ اعتراف کرتے ہیں، اپنے باطن میں یا زبان سے کہہ لیتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. جب ایسے ہے تو پھر ایسی کائنات کو دیکھ کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا بنانے والا نہیں ہوگا؟ بہار انوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29 پہ یہ بات موجود ہے. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ قَوْلَهُ، آپ شارح محترم فرمائیں آپ کے اوپر بات یہ مخفی نہ رہے کہ امام صادق علیہ السلام کا یہ قول کہ بنا ان مشید مبنی، یہ یشہد، یہ قول گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ان الاستدلال، یہ امام صادق علیہ السلام نے جو زندگی کے سامنے استدلال فرمایا صانع کو ثابت کرنے کے لیے، لا یختص باثبات الصانع والخالق من ناحیت اصل الفعل والخلق، یہ مخصوص نہیں ہے کہ صانع کو اور خالق کو ثابت کیا جائے فعل اور خلقت کو دیکھ کے، اس لحاظ سے یعنی فعل کو دیکھ کے فاعل کا اندازہ لگا جائے، بلکہ نہیں، بل یعم الاستدلال بالنظم ایضا، بلکہ استدلال یہ شامل ہے اس استدلال کو بھی جو نظم کے ذریعے سے ہو رہا ہے، یعنی فعل کے اندر، تخلیق کے اندر جو نظم پایا جاتا ہے وہ بھی ناظم بتا رہا ہے، وہ بھی ناظم باشعور، باحکمت اور عالم. فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، جب آپ نے جان لیا ان تمام باتوں کو، تو ظَهَرَ لَكَ، آپ کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ ان لنظم و تناسب المشاہدے فی اجزاء العالم ناظما شاعرا وعالما، کہ نظم و تناسب جو مشاہدہ کیا جا رہا ہے عالم کے تمام اجزاء میں جو تخلیق شدہ ہیں، یہ نظم، اس ناظم کے لیے کوئی ناظم ہے جس نے نظم دیا ہے، وہ بھی شعور رکھتا ہے اور نظم سے حکیم ہے، یعنی جس کا کام بےہودگی سے مبرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ، اور وہی خداوند متعال ہے. لأن الحکمت فی الخلق کثیرۃ عظیمۃ لا تصانف الا للواجب، چونکہ حکمت خلقت میں یعنی فعل میں اتنی زیادہ اور بڑی ہے کہ یک جہتی نہیں ہے حکمت کی، اگر ہے تو واجب کے ساتھ، یعنی حکمت مخلوقات میں سے، موجودات میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی، ممکنات میں سے، سوائے واجب الوجود کے اندر. اب قرآن مجید سے اس نظم و حکمت کی مثال، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح، کہ بے شک خداوند متعال نے زمین و آسمان کو خلق کیا، پھر زمین دن اور رات کو رد و بدل کیا، اور کشتیوں کو چلایا سمندر میں کہ ان کے ذریعے سے لوگ تاکہ لوگوں کو فائدہ دے، اور خدا زمین آسمان سے برسات بھیج رہا ہے، نازل کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے، اور خدا نے پھیلا دی ہیں اس کے اندر دابہ جنبندہ، اور ہوائیں پھیلا دی ہیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور پھر بادل زمین و آسمان کے درمیان اور اس نے مسخر کر دی ہیں، لآیات لقوم یعقلون، یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو صاحب فکر ہے، غور فکر ہے. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 64. یہ طلاب اکرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق، دن و رات کا آنا جانا، کشتیوں کا سمندروں میں چلنا، ان تمام کے اندر نظم پایا جاتا ہے، جتنی بھی اس آیت میں مثالیں ہیں. وانت خبیر، آپ باخبر ہیں کہ بان الاشارۃ الی انواع الخلقت، یہاں پہ جو انواع خلقت بیان کی گئی، زمینوں، آسمانوں، دنوں، راتوں، کشتیاں، سمندروں، بارشوں وغیرہ، یہ تدلو، یہ اشارہ دلالت کر رہا ہے کہ علی ان الاستدلال لا یختص باثبات صانع، کہ یہ استدلال مخصوص نہیں ہے کہ صانع و خالق کو ثابت کیا جائے من ناحیت، یعنی خود فعل کو دیکھ کے صانع اور خالق کو ثابت کیا، بل
یعمل استدلال میں نظم ازن، یہ نظم والے استدلال کو بھی شامل ہے کہ جس کے ذریعے سے ناظم کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور وہ ناظم ایسا ہے جو قابل شعور ہے، عالم ہے، حکیم ہے۔ تو طلاب کرام نے آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ سوال نمبر آج کے درس کا یہ بنے گا کہ برہان نظم کی منطقی صورت کیا بنے گی، اس کو بیان فرمائیں۔ سوال نمبر 2 یہ بنے گا کہ برہان نظم کی کچھ مثالیں بیان فرمائیں۔ سوال نمبر 3 یہ بنے گا کہ برہان نظم کے بارے میں محمد صادق علیہ السلام کی حدیث بیان فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔